اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو علم کیسا دیا گیا. آپ سے سوال کیا کسی نے کہ حضور ہمارے یہاں پر کچھ افراد ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جن کو اس بارے میں شبہ ہو گیا ہے اور وہ وسوسے کا شکار ہیں اور لوگوں کو بھی وسوسے میں ڈال رہے ہیں، جیسے آج کل بھی ہوتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویسے مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، یہ کون سا ایسا مسئلہ تھا کہ جس کے بارے میں کسی کو تردد و شک ہو؟ اسی وقت آپ نے کتاب لکھی تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، یقین کی روشنی، تجلی اس بارے میں کہ ہمارے نبی تمام مرسلین کے سردار ہیں، بلا شک و شبہ، کوئی شبہ نہیں. پھر اس میں آپ نے 10 آیات اور 100 احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، سب سے افضل. اور وہ بھی چند گھنٹوں کے اندر آپ نے یہ تحریر کی، چند مجلسوں کے اندر یہ تحریر کر کے آپ نے بھیج دی، اور یہ صرف اور صرف مثال کے طور پہ بھیجا، ورنہ تو اس پر آپ دلائل کے اور انبار لگا دیتے. پچھلی کتابوں کے حوالے دیے، جو قرآن سے پہلے کتابیں گزری ان کے حوالوں سے اس بات کو بیان کیا. کسی نے اعتراض کیا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، تو آپ نے حیات المواد کے نام سے کتاب لکھی، وہ بھی الحمدللہ عربی ہو کر بیروت سے شائع ہوئی، اور اس میں آپ نے احادیث طیبہ اور سینکڑوں احادیث طیبہ اور آیات قرآنیہ سے دلائل کے انبار لگائے کہ مردے جو ہوتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کی آواز کو سنتے ہیں. اور یہ بالکل واضح تر حدیثوں سے ثابت ہے. جنگ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس آئے جس میں کافروں کو ڈال دیا گیا تھا، تو ان سے کہا کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، فہل وجدتم، کہ تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو حق پایا، سچ پایا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ آپ مردوں کو سنا رہے، یعنی مردے کیسے سنیں گے؟ تو مرے ہوئے کافر ہیں، مردے کنویں کے اندر پڑے ہوئے یہ کیسے سنیں گے؟ فرمایا کہ یہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو. اس طرح دلائل کے انبار اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا والوبا کہا جاتا ہے. درود تاج میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، وباؤں کو دور کرنے والے ہیں. یہ اس پر کسی نے اعتراض کر دیا کہ نہیں، بلاؤں کو دور کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وبا کو دور کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. آپ نے کتاب لکھی الامن والعلا، الامن والعلا کے نام سے کتاب لکھی. اس میں 100 آیتیں اور 300 احادیث طیبہ کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بلند و بالا ہے، آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے اولیاء بھی اللہ کی عطا سے بلا اور مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں. انبار لگا دیے دلائل کے اعلیٰ حضرت نے. جب آتے تھے دلائل دینے پر تو جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے. تو علمی اعتبار سے اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا. کسی نے سوال کر لیا کہ وضو کے بعد رومال استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے، پانی پورا صاف کرتے نہیں کر سکتے. پورا رسالہ لکھ دیا تنویر القندیل کے نام سے، پورا رسالہ تحریر فرمایا. صرف وضو کے بعد رومال کے استعمال کرنے پر احادیث اور علماء کے اقوال ذکر کیے، فقہی کتابوں کے مسائل ذکر کیے کہ رومال کو استعمال کرنے کے کیا کیا مسائل ہیں، کپڑے کو استعمال کرنے کے کیا کیا مسائل ہیں. تیمم کے بارے میں، مٹی کے بارے میں سوال ہوا کہ جب پانی موجود نہ ہو یا بندہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو تیمم کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس پر آپ نے فتاوی رضویہ کی اتنی موٹی جلدیں، اتنی موٹی 2 جلدوں کے بڑے بڑے حصے کے اندر آپ نے صرف اور صرف اس بات کی تحقیق کی کہ تیمم کہتے کس کو ہیں، کس کس مٹی سے، کس کس چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے. سینکڑوں چیزیں وہ ذکر کر دی. یہ بتایا کہ کون کون سی چیز جو ہے زمین کی ایسی ہے جس سے تیمم نہیں کر سکتے، کب کب تیمم کر سکتے ہیں. اور ایسی چیزوں کو آپ نے ذکر کیا کہ جس کی طرف علماء اس فن کے ماہرین کی توجہ بھی نہیں جاتی. مٹی کی اتنی اقسام ذکر کیا. پانی کی قسمیں بیان کی کہ پانی کتنی قسموں کا ہوتا ہے،
کتنی قسموں کا ہوتا ہے پانی، ہم کتنے نکال لیں گے؟ بارش کا پانی، چشمے کا پانی، سمندر کا پانی، برف کا پانی، آبشار کا پانی، یا اور کچھ جدید دور کے اعتبار سے تھوڑے بہت پانی ہم نکال لیں گے۔ اعلی حضرت نے 100 سے زیادہ پانیوں کا ذکر کیا کہ ان پانیوں سے وضو ہو سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے یعنی علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ کس کس پانی سے وضو ہو سکتا ہے۔ زمزم کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے عام طور پہ برکت والے پانیوں میں زمزم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اعلی حضرت نے ایک اور پانی ذکر کیا جو زمزم سے بھی افضل ہے۔ سب سے پہلے اس کا ذکر کیا کہ وہ پانی جس سے وضو سب سے پہلے، سب سے اعلیٰ پانی جس سے وضو ہو سکتا ہے، کون سا پانی؟ کوثر کا پانی نہیں، فرمایا کہ وہ پانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے نکلا تھا، جس سے صحابہ نے وضو کیا تھا، فرمایا اب وہ ہمیں کا میسر، ہماری قسمت کے ہمیں تو وہ نہیں مل سکتا، لیکن یہ وہ سب سے اعلیٰ پانی تھا جس سے وضو ہو سکتا ہے۔ یہ محبت، یعنی مسئلے فقہی بیان کر رہے ہیں، سوال کیا جا رہا ہے فقہ کے حوالے سے، فقہ حنفی کا سوال کیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے عشق و محبت کی تو وہاں پہ وہ بھی اعلیٰ حضرت شامل کر دیتے ہیں، تصور خیالات اسی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس علمی جلالت کے باوجود کہ آپ کے علم پر گفتگو کی جائے، آپ کی علمی حیثیت کو اور شان کو بیان کیا جائے، تو اتنی باتیں آتی چلی جائیں گی، اتنی باتیں آتی چلی جائیں گی کہ جس کو بیان کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔